جی السلام علیکم. اب ہم بات کرتے ہیں 1857 سے آگے. اس سے پہلے ہم نے 1857 تک جو وار آف انڈیپینڈنس ہے ڈسکس کیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد کون کون سے ایونٹس آئے اور کون کون سے ریفارمرز آئے, ان کو پہلے ڈسکس کر لیں گے, اور اس کے بعد جو مختلف ایونٹس ہیں 1857 سے لے کر 1947 تک ان کو جو ہم باری باری ڈسکس کریں گے. سر سید احمد خان اینڈ علی گڑھ موومنٹ کی بات ہوتی ہے. سر سید احمد خان اور ان کے جو ایجوکیشنل ریفارمز ہیں بیسیکلی وہی علی گڑھ موومنٹ کہلاتی ہے. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آفٹر 1857 انڈینس کنکلوڈیڈ دیٹ اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو ریموو دا برٹش ملٹری. ہندوستانیوں نے یہ طے کر لیا کہ جناب صاحب, اور ان کو ریئلائز ہو گیا کہ اب جو ہے وہ برٹشرز کو نکالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. Also they felt they should look for the causes of British superiority and thirdly they should prescribe modern education as the remedy for political decline. انہوں نے کہا جی ہمیں وجوہات دیکھنی چاہیے, کازز دیکھنی چاہیے کہ کیوں وہ سپیریئر ہیں برٹشرز, اور ہمیں اس پولیٹیکل ڈکلائن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ اس کی طرف جانا چاہیے. All this led to reforms in religious thought and the adoption of Western scientific society, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈفرینٹ ریلیجیس تھاٹس جو ہیں وہ آئے جو ہم آگے پڑھیں گے, اور ویسٹرن سائنٹیفک سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ ہمارا انکلائن ہو گیا. راجا رام موہن رائے ایک پرسنالٹی ہیں, جس طرح سر سید احمد خان ایک ریفارمر کے طور پر جانے جاتے ہیں مسلمانوں کے, اسی طرح ہندوؤں کے جو ریفارمرز تھے وہ راجا رام موہن رائے تھے, بٹ ان کے کچھ ایسے ریفارمز تھے جو کہ اسلام اور کرسچینٹی کے ساتھ جو ہے وہ بڑا لنک کرتے تھے. جس طرح انہوں نے مونوتھزم کی بات کی, توحید کی بات کی. نمبر 2 انہوں نے جو وڈو ری میرج ہے, ایبولیشن آف ستی ہے, اور چائلڈ میرج کی بات کی. تو لہٰذا انہوں نے اپیل کیا کاسٹ سسٹم کو کہ جناب صاحب یہ جو درجہ بندی ہے ہندوؤں میں, جو شودر ہیں, کرشتر ہیں, برہمن ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, کاسٹ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے تنسیق کی, ایبولیشن آف ستی کی, چائلڈ میرج کی, اور ری میرج آف دا وڈوز کی, جو کہ برٹشرس نے ڈفرینٹ ریفارمز کیے تھے. انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا برہمو سماج. 1828 میں اس کا جو ہے وہ قیام کیا. اس کی وجہ سے جو ریجڈ ہندو تھے, جو کہ لبرل پالیسی اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اور آرتھوڈاکس مائنڈ سیٹ کے تھے آپ کہہ سکتے ہیں, وہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا برہمو سماج کو. سر سید احمد خان صاحب کی بات کریں تو ان کا بھی ریئیکشن سملر تھا. ہی ٹرائیڈ ٹو ماڈرنائز اسلام. انہوں نے جو اسلام کو ہے ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی, جو کہ ریئلسٹک بھی ہو اور سائنٹیفک بھی ہو. لہٰذا ان کو بھی سامنا کرنا پڑا فتووں کا, ان کے اوپر بھی فتوے لگنے لگ گئے, اور ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا جناب صاحب یہ بھی بدعت کی طرف جا رہے ہیں. He had saved Britisher live in 1857, so some Englishmen paid attention to him. جو کیا کہتے ہیں, کیونکہ یہ اگر ان کا ریکارڈ اٹھا لیں, ہسٹری اٹھا لیں, یہ بیسیکلی ایز اے سول جج کے طور پر کام کر رہے تھے, تو لہٰذا برٹشرز جو تھے وہ ان کا آنر بھی کرتے تھے اور ان کا ریکارڈ بھی کرتے تھے, لہٰذا ان کی طرف جو ہے وہ اٹینشن بھی دیتے تھے. In his writings he stressed the Muslims did not have to oppose British rule. انہوں نے جو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں ایک رسالہ لکھا اسباب بغاوت ہند میں, آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. بیسیکلی اس میں انہوں نے ایڈریس کیا کہ مسلمان جو ہے جن کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے, اور کن کو بتایا گیا, برٹشرز کو بتایا گیا. He also said that the lack of communication between the British and the natives was the main cause of the 1857 uprisings. مزید انہوں نے زور دیا کہ جناب صاحب جو اصل وجوہات تھی 1857 کے جو انڈین ریوولٹ تھا یا وار آف انڈیپینڈنس تھی, وہ لیک آف کمیونیکیشن تھی بٹوین دا لوکل اینڈ دا برٹشرز. He was a critic of Congress with the British president and the blessing of the British. سمجھا یہ جاتا تھا کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ برٹشر کا ہی بندہ ہے, لہٰذا اس کو آشرواد حاصل ہے برٹشرز کی. ان 1867 ایک ایونٹ ہوا, ہندی اردو کنٹروورسی یا اردو ہندی تنازعہ کی ہم بات کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کا جو ہے وہ لفظ کوائن ہوا سر سید احمد خان کی طرف سے, اور انہوں نے ایسے سمجھ لیں کہ اسٹیمپ لگا دی کہ ہندو اور مسلمز جو ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں, اور یہاں سے جو ہے وہ آپ کا سیپریٹ نیشن کی جو موومنٹ ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. He employed شبلی نعمانی to teach Islamic studies at علی گڑھ. شبلی نعمانی صاحب کو انہوں نے ہائر کیا اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کے لیے علی گڑھ میں. In 1859 سر سید احمد opened school in مراد آباد to impart western education to Muslims. It was the starting point of سر سید educational struggle کہ جناب صاحب سب سے پہلے انہوں نے کیا اسکول اوپن کیا مراد آباد میں تاکہ ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے مسلمانوں کو دی جائے. 1866 میں جو ہے علی گڑھ غزٹ کی جو ہے فاؤنڈیشن ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے پرائمری اسکول جو ہے وہ 1875 میں جو ہے اس کا قیام ہوا. اس کے بعد جو ہے MOA کالج بنا 1877 میں, اور 1920 میں جا کے یہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گئی. دسمبر 24
1870 کو انہوں نے ایشو کیا میگزین جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق. بنارس سے یہ رسالہ جاری کیا گیا ان آرڈر ٹو اپرائز دا مسلمس آف دیئر سوشل ایولز اینڈ مورل شارٹ کمنگس، جس کے اوپر جو ہے وہ سوسائٹل ایشو چل رہا تھا، جو جس طرح سے وہ انڈلج ہو چکے تھے ایول پریکٹسز میں، ان کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا. 1877 میں لارڈ لیٹن جو وائسرائے تھے اس وقت کے، انہوں نے فاؤنڈیشن لیڈ کی کالج کی، جو کہ اسکول بنا تھا. 1875 میں وہ کالج میں کنورٹ ہو گیا. 1886 میں جو ہے وہ آل انڈین محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی جو ہے وہ قیام کیا گیا علی گڑھ میں، اور اسی کے جو فاؤنڈنگ ممبرس تھے یا علی گڑھ کہہ لیں کہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے جو بندے تھے، انہوں نے جا کر جو ہے وہ آگے آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہے وہ قیام کیا. لیٹر اٹ واز نون ایز دا آل انڈین مسلم ایجوکیشنل کانفرنس اینڈ بیکیم دا پریزنٹ باڈی آف آل انڈیا مسلم لیگ ان 1906. In 1920, 22 years after Sir Sayyid death, علی گڑھ کالج became دا یونیورسٹی کے 1920 میں جو ہے وہ یونیورسٹی بن گئی. ان کے کچھ ہم ریفارمز دیکھتے ہیں. ریفارمز کے حوالے سے جو ہے وہ سوال پوچھا جاتا ہے. 20 نمبر کا سوال آتا ہے کہ سر سید احمد خان کے کیا ریفارمز ہیں، کس طرح سے ٹو نیشن تھیوری جو ہے انہوں نے بیسیکلی کوائن کی، اور اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کا لٹریچر ورک ہے، اس میں سب سے پہلے اسباب بغاوت ہند ہے، دا کازز آف انڈین ریوولٹ، انہوں نے رسالہ لکھا جس کی 501 کاپیز تھی، اور بتایا کہ برٹشرز کو کہ جناب صاحب یہ جو اپرائزنگ ہوئی تھی صرف اس میں مسلمان ہی قصوروار نہیں تھے جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں. ان دس پمفلٹ ہی بلیم دا وار آن برٹشرز کو بلیم کیا گیا اس پمفلٹ میں. ہی سیڈ دیٹ اٹ از ڈیو ٹو دا ٹرائنیکل رول آف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی دیٹ انڈین اسٹارٹیڈ ٹو ہیٹ دیم اینڈ فائنلی دس ہیٹرڈ لیڈ ٹو دا وار. کہ جناب صاحب جو ہیٹ مٹیریل برٹشرز کی طرف سے جاری کیا گیا ریگارڈنگ دا مسلمز اینڈ ہندوز، جس میں کافی سارے فیکٹرز تھے جو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیے، جس میں جو ریموول آف دا بیئرڈ تھی، ہیئر کٹنگ تھی، یا آپ کہہ لیں کہ معاوضے کی بات کی گئی تھی کہ سیلریز نہیں دی جاتی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ سول سروسز میں جو ہے وہ انکلوژن نہیں تھی سب کانٹیننٹ کی پیپلز کی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جنہوں نے فیول کیا اس وار آف انڈیپینڈنس کو. دس پرٹیکولر پیس to writing had a great impact on politics of India. British for the first time included Indians in the government after the Indian Council Act 1861. اس کا کافی امپیکٹ ہوا برٹشرز کے اوپر. انہوں نے ریئلائز کیا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلی بات کی کہ آن کرتے تھے سر سید احمد خان کو، تو لہٰذا 1861 سے جو ہے انکلوژن شروع ہو گیا لیجسلیٹو کونسل میں سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا. لائل محمدنز آف انڈیا 1858 میں جو ہے وہ انہوں نے پمفلٹ میگزین جاری کیا جس میں بتایا کہ برٹشرز کو کہ جناب صاحب سارے ہی مسلمان جو ہیں وہ آپ کے اگینسٹ نہیں ہیں، کچھ ایسے مسلم فگرز بھی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ لائل رہے ہیں، ان کا حوالہ دیا گیا. ان دس بک سر سید احمد مینشنڈ آل دوز مسلمز who served under the British. The main purpose of this book was to tell British that Muslims are not their enemies and they have served them with loyalty. اس کے بعد تبیین الکلام ایکسپلینیشن آف بائبل، بیسیکلی کنٹراسٹ کیا، کمپیئر کیا، دونوں ہی الہامی کتابیں ہیں بائبل اینڈ قرآن پاک، اور کمپیریٹیو انالیسس کیا تاکہ جو گیپ ہے بٹوین دا کرسچنز اینڈ مسلمز اس کو منیمائز کیا جا سکے. اٹ واز ویری امپورٹنٹ بک ٹو کلٹیویٹ فرینڈلی ریلیشنز بٹوین مسلمز اینڈ دا برٹش. تہذیب الاخلاق میگزین آیا. اٹ واز اے میگزین اسٹارٹیڈ بائی سر سید ٹو برنگ مسلمز کلوز ٹو دیئر کلچر اینڈ سوشل اینڈ مورل ویلیوز. اٹ ورکڈ ایز اے سوشل ریفارمر کے طور پہ جو ہے اس میگزین نے کام کیا. خطبہ احمدیہ انہوں نے جو ہے وہ بک لکھی، بیسیکلی خطبہ احمدیہ جو لاسٹ سرمن تھا ریگارڈنگ دا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا اس حوالے سے یہ میگزین تھا. اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی جو ہے وہ لکھی. ایجوکیشن ریفارمز کی بات کی جائے تو سب سے پہلے انہوں نے فاؤنڈیشن لیڈ کی اسکول ایٹ مراد آباد ان 1859 اسٹیبلشڈ کیا. غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کو 1864 اور 1863 میں. ان 1857 ہی واز ایبل ٹو اسٹیبلش اے اسکول ایٹ علی گڑھ وچ واز اپ گریڈیڈ ٹو MAO کالج ان 1877. اس میں جو ڈیٹ ہے 1857 یہ ذرا ٹھیک کر لیجیے گا. 1875 میں جو ہے وہ بیسیکلی اسکول کی بنیاد رکھی گئی جو کہ بعد میں 1877 میں جا کر جو ہے وہ کالج بنا. دس سیم واز فائنلی میڈ اے یونیورسٹی ان 1920 ایز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. ہی آلسو اسٹیبلشڈ محمدنز ایجوکیشنل کانفرنس ان 1886 ٹو پروموٹ ایجوکیشن امنگ مسلم آف سب کانٹیننٹ. علی گڑھ موومنٹ کی بات کی جائے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اٹ واز ناٹ اے سیپریٹ موومنٹ لانچڈ بائی سر سید احمد خان. آل آف ہز ایجوکیشنل ایفرٹس which had their base in Aligarh came to known as Aligarh movement which include the Tahzeeb ul-Akhlaq, MOA college, ندوات علماء اسلام اور مدرسہ دارالعلوم دیوبند. اس طرح کی جو ریفارمز تھے انہوں نے کی ہیں.
ہندو اردو کنٹروورسی 1867 کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جو ہندی اردو تنازع ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا تھا. دس ایونٹ اکرڈ وین برٹش ڈیسائڈیڈ ٹو ریپلیس اردو وچ از ریٹن ان پرشین اسکرپٹ ود ہندی ریٹن ان دیوناگری اسکرپٹ ان لوور کورٹس. کے جو لوور کورٹس کی لینگویج تھی وہ پہلے اردو تھی آپ کی نیشنل لینگویج, اور اس کو کنورٹ کرنا چاہا اور چینج کرنا چاہا ہندی میں. مسلم آل اوور انڈیا اسٹارٹیڈ ٹو ایجیٹیٹ اگینسٹ دا اسٹیپ ٹیکن بائی دا گورنمنٹ. آن دا ادر ہینڈ ہندوز were celebrating on the replacement of language. This event also sparked disturbance in many localities across India. Muslims were surprised by the reaction shown by the Hindus. حیران رہ گئے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہندو اور مسلم جو ہے وہ ایک پیج پہ تھے, برٹشرز کے خلاف تھے, اور انہوں نے جنگ آزادی بھی جو ہے وہ اکٹھے مل کر لڑی. لیکن یہ جو ایونٹ ہوا یہ ان کے لیے حیران کن تھا. بیکاز ٹل دین بوتھ ہندوز اینڈ مسلمز اسٹوڈ ود ایچ ادر اگینسٹ برٹش. ہندوز ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹو لین ٹوورڈ برٹش while Muslims were facing hardship at the hands of British. Sir Syed Ahmad Khan took notice of the event and observed it. He then started to think about two nation theory, دو قومی نظریہ کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیا. That Muslims and Hindus are two different nations which have totally different history, culture, religion and language. Although they have lived together with each other for more than 8 centuries, but still they have not learned to tolerate each other. کے 8 صدیوں سے زائد جو ہے کا جو عرصہ ہے وہ یہ اکٹھے رہے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں سیکھا ایک دوسرے کو ٹالریشن کے حوالے سے یا ٹالریٹ کرنے کے حوالے سے. ٹو نیشن تھیوری کی بات کی جائے تو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے. پاکستان کا جو آئیڈیا ہے بیسیکلی ٹک شیپ تھرو این ایولیوشنری پروسیس. ایولیوشنری پروسیس کی بات کریں تو اگر یہ سوال آ جاتا ہے تو آپ اسٹارٹ کریں گے مجدد الف ثانی سے, جہاں سے ٹو نیشن تھیوری کے جو ہے وہ ایولیوشن ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیمپ کریں گے آپ آگے سر سید احمد خان اور ہندی اردو کنٹروورسی کا جو ایونٹ تھا. ہسٹوریکل ایکسپیرینسز پرووائڈیڈ دا بیس اینڈ سر سید احمد خان بگین دا پروسیس آف مسلم سیلف اویکننگ کا جو ہے وہ پروسیس اسٹارٹ کیا. اٹ واز ڈیو ٹو دا ریئلائزیشن آف مسلمز آف ساؤتھ ایشیا دیٹ دے آر ڈفرنٹ فرام دا ہندوز, دیٹ دے ڈیمانڈیڈ سیپریٹ الیکٹوریٹس. اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے 1906 میں جو شملہ وفد کیا تھا اور 1909 میں آپ کی ڈیمانڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی فلفل ہوئی تھی, تو وہ اسی بیسس کے اوپر جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی. When they realized that their future in a democratic India dominated by Hindu majority was not safe, they put forward their demand for a separate state. اور جب ان کو ریئلائز ہوا, جب 1935 کی اگر بات کریں, آگے جا کے بات کریں گے جو کنسٹیٹیوشن آیا, اور اس کے بعد 1937 کے جو الیکشنز ہوئے اور ہندو راج جو ہے وہ لگ گیا, تو اس کے بعد ہمیں ریئلائز ہوا کہ جناب صاحب اب ہم اس ڈیموکریٹک انڈیا میں نہیں رہ سکتے, کیونکہ ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں ہے. لہٰذا اگر ہم نے اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے, تو ہمیں ایک سیپریٹ اسٹیٹ کا ہونا لازمی ہے. ایٹ اے اسپیچ ایٹ میرٹ آن مارچ 16, 1888 he refers to the Hindus and Muslims not only as the two nations but as two warring nations who could not lead a common political life if ever the British left India. کہ جب کبھی بھی برٹشرز ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ کے گئے تو ہم مزید اپنی زندگی جو ہے وہ اکٹھے مل کر نہیں گزار سکتے, ہمیں سیپریٹ ہی ہونا ہوگا. لہٰذا اس میں بہتری یہی ہے کہ برٹشرز ہی ہمیں جو ہے وہ سیپریٹ کر دیں. اس کے بعد جو دوسرے ریفارمرز ہیں 1857 کے بعد جو ہیں وہ علامہ محمد اقبال صاحب آتے ہیں, جن کی پیدائش جو ہے وہ سیالکوٹ میں 9 نومبر 1877 کو ہوئی. ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ سیالکوٹ گورنمنٹ کالج لاہور اینڈ ٹرینیٹی کالج کیمبرج وغیرہ سے جو ہے وہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی. انہوں نے بار ایگزامینیشن کا جو ہے وہ ایگزام پاس کیا لنڈن سے, اور obtained کی پی ایچ ڈی فرام میونچ یونیورسٹی جرمنی سے جو ہے وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی. ہی واز نائٹڈ ان 1922, جو ان کو سر کا ٹائٹل دیا گیا, سر علامہ محمد اقبال کہا جاتا ہے, کنگ جارج 5 نے دیا فار ہز ورک آن اسرار خودی. ہی ڈائڈ ان لاہور آن 21 اپریل 1938. اقبال کا جو پریزیڈنشیل ایڈریس تھا 1930 میں, الہ آباد ایڈریس کہا جاتا ہے, وہ کہہ لیں کہ ایک جناب صاحب ایک ایسا خواب تھا جو کہ ایک پاکستان بننے کے لیے اور پاکستان موومنٹ کے لیے اور پاکستان کو شیپ دینے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا. کہ الہ آباد سیشن آف دا آل انڈیا مسلم لیگ ہوا, جس میں انہوں نے بات کی پنجاب کی, نارتھ ویسٹ فرنٹیر پروونس کی, سندھ کی اور بلوچستان کی, یونائٹیڈ ان سنگل اسٹیٹ. یہ چاہتے تھے کہ ویسٹ والی سائڈ پہ جو ہے وہ پاکستان کا قیام ہو, کیونکہ جو کلچر ہے ایران کی بات کی جائے, افغانستان کی بات کی جائے, بلوچستان کی بات کی جائے یا فرنٹیئر پروونسز کی بات کی جائے, تو یہ ریزنبل کرتا ہے, تو لہٰذا اس سائڈ پہ جو ہے پاکستان ہونا چاہیے. ہی فیلٹ ایٹ دا final destiny of Muslims of North India was self-government within or without the British Empire. اس کے بعد اقبال جو تھے was the first
پیٹرن آف دا ہسٹوریکل پولیٹیکل ریلیجیس اینڈ کلچرل جرنل جو ہے وہ طلوع اسلام جو ہے اس کے بانی تھے. دس جرنل پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان دا پاکستان موومنٹ, جس نے ایک اہم کردار ادا کیا پاکستان موومنٹ یا پاکستان اسٹرگل میں, جس کے بعد جو ہے وہ جس کو پریکٹیکل شیپ دی قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 کی جو ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوئی تھی. اٹ از ریکارڈ ایٹ دا ڈیمانڈز اگریڈ to in the Pakistan resolution of March 1940 are almost similar to the concept expressed by the Sir Allama Muhammad Iqbal in Allahabad address of 1930. Thus, his concept of separate homeland served as a foundation of political demand for Pakistan. In addition to being called poet of the East, Iqbal is also referred to as Mufakkir Pakistan, and Hakim ul-Ummat, the government of Pakistan, officially named him a national poet. اس کے بعد قائد اعظم صاحب کی ہم بات کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح پریکٹیکل شیپ دی آئیڈیالوجی given by the علامہ محمد اقبال. He started his political career in 1906 by joining All India National Congress. He was elected to the Legislative Council in 1909 جو کہ منٹو مارلے ریفارمز آئے, and in 1913 he also joined All India Muslim League and became its president in 1916. اور یہ وہ ٹائم تھا جب لکھنؤ پیکٹ ہوا اور ان کو ٹائٹل دیا گیا the Ambassador of Hindu Muslim Unity کا. He broke with the Congress in 1920, لیکن اس کے بعد 1920 میں جو ہے وہ انہوں نے آل انڈین نیشنل کانگریس سے جو ہے وہ ریزائن کر دیا جب نان کوپریشن موومنٹ چلی آن دا اینڈ آف گاندھی, موہن داس کرم چند گاندھی, اور برٹشرز کو جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا, لہٰذا اس وقت جو ہے وہ کوئٹ کر دیا. اس سے پہلے کچھ ایونٹس ہوئے تھے جس میں کہہ لیں کہ روولٹ ایکٹ تھا, جس میں جنرل ڈائر نے جو ہے وہ قتل عام کیا, کافی سارے مسلمان جو ہے وہ مار دیے گئے, اور جناح آف پاکستان جو اسٹنلے لین پول کی یا اسٹنلے والپورٹ کی جو کتاب ہے جناح آف پاکستان, اس میں بھی جو ہے وہ حوالہ دیا گیا ہے کہ قائد اعظم صاحب نے جو ہے وہ اس روولٹ ایکٹ کو جو کالا قانون یا بلیک ایکٹ جو ہے وہ کہا تھا. اس کے بعد آگے جا کے جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈز جو ہیں وہ اپروو ہوئی, جس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے, 1/3 سیٹس ہیں ان سینٹرل لیجسلیچر میں, اور دو رائٹس آف مائنورٹی جو ہیں وہ بات کی گئی, 14 نکات میں وہ اپروو ہوئے. اس کے بعد نہرو رپورٹ کی بات آتی ہے. اس سے پہلے دلی پرپوزل جو ہے وہ آتا ہے. دلی پرپوزل میں جو ہے ڈیمانڈز پٹ کی گئی کہ جب نہرو نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں جو سپریٹ الیکٹوریٹ کی بات ترک کر دیں قائد اعظم صاحب, اس کے علاوہ آپ جو بھی بات کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, تو لہٰذا قائد اعظم نے ڈیمانڈز پٹ کی اور اس کو دلی پرپوزل کا نام دیا جاتا ہے. وہ دلی پرپوزل ریجیکٹ کر دیا گیا اور نہرو نے جو ہے وہ رپورٹ جاری کی اس کے اگینسٹ 1928 میں, اور اس نہرو رپورٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ 14 نکات 1929 میں قائد اعظم نے جو ہے اس کے جواب میں دیے. بیسیکلی اگر آپ نہرو رپورٹ اور 14 نکات کو آپ 14 پوائنٹس آف قائد اعظم کو ڈسکس کریں تو یہ بیسیکلی سیم ہی ہے, جس میں سندھ کو بمبے سے سپریٹ کرنے کی بات کی گئی, پروونشل اٹانومی کی بات کی گئی, مائنورٹی رائٹس کی بات کی گئی, جبکہ نہرو رپورٹ میں یہ باتیں ساری جو ہیں وہ ڈینائی کی گئی. ہی ڈیفائنڈ Muslim identity and mobilized them with reference to Islam and convinced others that Muslims are different from the Hindus and the کانگریس. انہوں نے کنونس کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں. اسلامک پرنسپلس کی بات کی جائے, کنسیپٹس اینڈ سمبلس کی بات کی جائے, جو کہ سرفیس کرتے ہیں ان اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس ریفلیکٹ کر رہے تھے ان کی اسپیچز میں. وہ یہی کہتے تھے کہ جناب صاحب یہ دونوں جو ہیں وہ ایک سپریٹ نیشن ہے. آلسو 1929 جناح ڈیفینڈ علم الدین a carpenter who murdered a Hindu book publisher راجپال فار پبلشنگ دا بک رنگیلا رسول نعوذ باللہ. انہوں نے ڈیفینڈ کیا علم الدین کو, غازی علم الدین کو, جس کے بعد جو ہے وہ کہا یہ جا سکتا ہے کہ ان کا انکلائن ہو گیا ٹورڈ دا اسلامک آئیڈیالوجی, اور جو اسلامک پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے جو ہے قائد اعظم کو آن کرنا شروع کر دیا. جناح's involvement in this controversy showed a greater inclination towards Islamic politics and a shift away from being an advocate for Hindu-Muslim unity. کہ اگر آپ پہلے 1914 میں دیکھیں یا 1916 میں دیکھیں جب لکھنؤ پیکٹ آیا اس وقت یہ ایڈوکیٹ تھے ہندو مسلم یونٹی کے, لیکن اب یہ ایڈوکیٹ نظر نہیں آ رہے تھے, بلکہ ان کا جو انکلائن ان کا جو جھکاؤ ہے ٹورڈز اسلامک آئیڈیالوجی یا اسلامک پالیٹکس کی طرف ہو چکا تھا. In March 1936 he stated that the Muslims could arrive at a settlement with Hindus as two nations. 1936 میں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ان دونوں کو جو ہے وہ سپریٹ ہو جانا چاہیے. 1937 اور 1939 کے درمیان جو ہندو راج کا پیریڈ ہے, کیونکہ 1937 میں الیکشن ہوئے اور جو ہندو تھے ان کو میجورٹی مل گئی 8 پروونسز میں, جبکہ مسلمان جو ہیں وہ مشکل سے سیکیور کر سکے کچھ سیٹس, چند سیٹس سیکیور کر سکے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہندو راج لگ گیا کہ فار ایگزامپل وندے ماترم کی بات کی جائے, اس کی سنگنگ شروع ہو گئی. گاندھی کے اسٹیچو کو جو ہے وہ سلوٹ کرنا شروع کر دیا. جو آپ کی ریلیجیس ایجوکیشن ہے عربک ہو گئی, اسلامیات ہو گئی, اس کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیا آپ کے نصاب میں سے. تو کافی سارے ایشوز آئے.
In 1937 and 1939, he asserted that the Muslims and Hindus are two nations and they are going to live a nation and playing part as a nation. Quaid-e-Azam was a determined believer of two-nation theory, which became the ideological basis of Pakistan, جو کہ بنیاد بنی آپ کے پاکستان کی دو قومی نظریہ. He considered the Muslim as a separate nation. He said Pakistan was created the day the first Indian national entered the field of Islam, کہ جس دن پہلا انڈین نیشنل مسلمان ہوا تھا اسی دن ہی پاکستان کی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی گئی تھی. He defined the two-nation theory as مختلف سپیچز ہیں, مختلف انہوں نے جا کے ڈیبیٹس کی ہیں جن کو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں, اور آپ نے بھی اپنے ایگزام میں اسی طرح سے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے ٹو نیشن تھیوری کے قائل تھے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب. دا مسلمس آر اے نیشن بائی ایوری رائٹ to establish their separate homeland. They can adopt any means to promote and protect their economic, social, political and cultural interest. On 4th Feb 1942, he declared we should base our democracy on the principles and concept of Islam. He emphasized on the Islamic ideology as being the basis of struggle of Pakistan because he believed that only Islam was the unifying force of the Muslim millat. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے دے کر تاب خاک کاش کر, اقبال صاحب کا شعر ہے. تو لحاظ مسلم ملت کی بات کی گئی, جس کے بعد آپ جا کے دیکھیں گے کہ اسی مسلم ملت کے نعرے کے تحت پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کے تحت جو ہم نے پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا. لہٰذا یہاں تک جو ہمارے مسلم ریفارمرز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب جو کیا کہتے ہیں مسلم پولیٹیکل اسٹرگل ہے, ایک نیا ٹاپک ہے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے, جس میں ڈفرینٹ پولیٹیکل موومنٹس ہیں, ڈفرینٹ لیجسلیشنز ہوئی ہیں, ڈفرینٹ جو ہے وہ قانون سازی کی گئی ہے, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ہر ایونٹ کو جو ہے وہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. تو یہاں تک آپ کے جو ریفارمرز ہیں اس کا سلیبس ختم ہو جاتا ہے, آئیڈیالوجی آف پاکستان کا جو سلیبس ہے ختم ہو جاتا ہے. تھو کہ ڈفرینٹ ایونٹس اور بھی ہیں جنہوں نے فیول کیا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان یا ٹو نیشن تھیوری کو, بٹ یہ کچھ ریفارمرز اہم ہیں جو کہ آپ کے سلیبس کے حوالے سے اور سوالات کے حوالے سے جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. شکریہ.